ہمارے علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت ہونا چاہیے، تو علی کو سمجھنے کے لیے کون سا حضرت بننا؟ علی کے لیے حضرت سے بھی کام نہیں چلتا. علی تو وہ ولی ہے، ہر ولی اس دربار کا گدا ہے، خیرات مانتا ہے. لوگوں نے علی کو کیا سمجھا ہے؟ میں بھی اینڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو ٹائم بھی مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہوں گا علی کو سمجھو. ویسے تو علی سمجھ میں آنے کی چیز ہی نہیں، لیکن مان لو جتنا مان سکتے. ہاں فاطمہ بنت اسد نے کہا جناب ابو طالب سے، یہ بچہ جب سے پیٹ میں آیا ہے محمد عربی آتے کہ یہ مجبور کرتا اٹھ کے کھڑا ہونے پر. ایک دن حضرت ابو طالب نے سوچا عورتیں ہوتی ہیں، آج امتحان لے لیتے ہیں، حضور آنے لگے تو جناب ابو طالب نے دونوں کندھے دبا کر فاطمہ بنت اسد کے پکڑ لیے، اٹھنے نہیں دیں گے. کیونکہ آپ کہہ رہی تھی یہ بچہ اٹھاتا ہے نا، ہاشمی بچے ہے نا پیٹ میں. فاتح خیبر، نبی کا دلبر، خیبر. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ تفسیر رمضان میں لکھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جو ایک ہاتھ سے علی نے اٹھا کے پھینکا، بعد میں 70 لوگ بھی مل کے اس کو ہلا نہ سکے. علی کی طاقت ہے، علی کی طاقت. لوگ علی کو سمجھتے کیا ہے؟ علی کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو مولائے کائنات نے زبردستی بیعت کی تھی صدیق اکبر کی، اور ان کو مار پیٹ کے بیعت کروایا گیا تھا. میں نے کہا ہم کسی ایسے علی کو تو نہیں جانتے جو اتنا بزدل ہو، اتنا کمزور ہو، جس کو مارا جائے، جس کو پیٹا جائے واللہ وہ کسی اور کا ہوگا. سنیوں کا علی وہ ہے. کوئی رسی پیدا نہیں ہوئی جو علی کو باندھ سکے، کوئی ہاتھ پیدا نہیں ہوا جو علی کے چہرے پہ پڑ سکے. وہ لوگوں کا ہوگا جو مانتے ہمارا علی وہ ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کا علی نہیں. نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا. کہاں؟ صرف مدینے میں نہیں، صرف نجف میں نہیں، صرف کربلا میں نہیں، جبل پور میں بھی پیدا ہوا، کہ چوچے مقدسہ میں بھی پیدا ہو، دیوا میں بھی پیدا ہو، مہریرہ میں بھی پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، بہرائچ میں پیدا ہو. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہو، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. تو فاطمہ بنت اسد نے جب حضرت ابو طالب سے کہا اٹھنے نہیں دیتا یہ بچہ، یہ بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو آتا دیکھتے تو انہوں نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دبا، اٹھنے نہیں دوں گا. ادھر سے بابا کی طاقت تھی اوپر سے، اور نیچے سے فاتح خیبر کتاب میں موجود ہے. میر سید محمد بن گرامی بھی لکھتے اس بات کو بھی کہ ادھر سے انہوں نے زور لگایا، اندر سے انہوں نے زور لگایا، آخرکار فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی. شوہر سے کہا میرے سردار کی ان کو دیکھ کر کے بیٹھنے نہیں دیتا اٹھ کے، یعنی کہ پیٹ میں بھی پتہ ہے آنے والا کون، پیٹ میں بھی پتہ ہے آنے والا کون ہے، عام بشر نہیں ہے. اس لیے کہ آتے تو بڑے بھیا کی شکل میں جعفر بھی تھے، آتے تو بڑے بھیا کی شکل میں عقیل بھی تھے، وہ تو سگے بھائی تھے، لیکن ان میں اور ان میں فرق کرتے یہ صرف بھائی ہے، یہ آقا ہے. اور باپ کو بتاؤں ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک، لیکن مولا علی کو ایک الگ لقب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کے چہرے کو اور بزرگیت
چہرہ بہت بزرگ تھا، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ایک بات بتاؤں، اتنے خوبصورت تھے، آج بھی علی کی اولاد کو دیکھ کے لگتا ہے 14 صدیوں کے بعد نورانیت کا یہ عالم ہے۔ جب نسل سید اتنی خوبصورت ہے تو علی تو اصل سید ہے، اصلی نہیں کا اصل کا نا، اصل ہے۔ لوگ مفعول مخالف بھی کبھی کبھی پیاز کہو تو پیاز سنتے ہیں، تو اصلی نہیں کا، ہمارے سنیوں میں سب اصلی ہے۔ ہاں، اگر کس کو محبوب الہی نہیں ملتا تو اس کا قصور ہے کہ وہ خسرو نہیں بنا۔ تو خسرو بن، تجھے محبوب الہی خود ملے گا، اور تو اصلی بن، تیرے ہاتھ میں بھی اصلیوں کا دامن آئے گا۔ چیٹنگ بازی مت کر، تو چیٹنگ باز بنے گا تو پھر سب چیٹنگ ہی چیٹنگ ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے خمیر ویسی مٹی ہے، جیسی مٹی ویسا خمیر، یہ سب ہوتا ہے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو مولا کائنات بہت خوبصورت، اس لیے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کے چہرے کو بزرگی دے نہیں اور بزرگی عطا۔ پہلے تو بزرگ کا چہرہ ہی اور بزرگی دے، کیسے کیسے سنیے، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد ایک بار حضور سے کہتی ہے میرے بھتیجے محمد، ابھی اعلان نبوت تھی، پیٹ میں مولا، میرے بھتیجے محمد، یہ اندر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جب تم آتے ہو گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو یہ بھی ادھر ہی ادھر گھومتا رہتا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں، میں آپ کے عقیدت پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ نے بات کو شاید سمجھا نہیں، سنا نہیں، ادراک نہیں ہوا اس کا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے شہزادے محمد، یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے، تم گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو وہ ادھر ادھر گھومتا ہے، یہ تمہاری طرف پیٹ نہیں کرتا، ماں کے پیٹ میں یہ تمہاری طرف پیٹ نہیں کرتا، جدھر آپ جاتے ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے۔ تو حضور نے کہا کرم اللہ وجہ الکریم، جو چہرہ میری طرف پیٹ نہیں کرتا اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے۔ یہ علی پاک ہے، علی پاک کی شان یہ ہے۔ قربان آج اس علی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں، جاتے جاتے اختتام پر سنیوں، ہم نے علی پاک کی زندگی سنی، محبت سنی، محبت، لیکن محبت صرف ناروں کا نام نہیں، محبت صرف ہاتھوں میں کڑے پہننے کا نام نہیں، محبت لمبی چوٹیاں لمبے بال کرنے کا نام نہیں، محبت صرف نعرے حیدری زبان سے کہنے کا نام نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ آخری یہ بات عرض کرتے چلوں، کچھ لوگ آئے مولا علی سے کہا علی پاک ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مولا علی نے دیکھا کیا کہا تم نے؟ ہم بھی تصور کریں کہ علی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں اور مولا علی سے ہم بھی کہیں آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جواب سنو علی پاک کا، بات ختم ہو رہی ہے، اختتام کو پہنچنے وقت پر عرض کی علی پاک اے امام ہمارے، اے مولا مشکل کشا، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کہا کیا کہا؟ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ سے پیار، مجھ سے؟ تمہارے چہرے پہ تو میرے پیار کے آثار نہیں دکھتے، تمہارے چہرے پہ میرے پیار کے آثار نہیں دکھتے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی نشانی چھپی نہیں بلکہ کھلی ہے، راتوں میں رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئے، اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، پیاس اور بھوک کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ تمہارے چہرے کو تو کوئی زردی نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی گڑا نہیں، تمہاری آنکھوں میں کوئی گڑا نہیں، خشکی نہیں، چہرے پہ ہونٹ سوکھے ہوئے نہیں، تم تو ہٹتے کٹتے حشاش بشاش دکھتے ہو۔ تم ہم سے پیار نہیں کرتے کیونکہ ہم سے پیار کرنے والے راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو نفلی روزے رکھتے ہیں، اللہ کے خوف میں روتے ہیں۔ اب علی والو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ، جو رات کو نہیں روئے، جو نفل نمازیں نہیں پڑھے،
جو روزے نہیں رکھے نفل، مولا علی کہتے ہیں تم ہم سے پیار نہیں کرتے. ہماری قوم کے جوان تو رمضان المبارک کے بھی روزے نہیں رکھتے، وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کالے کپڑے پہننا کسی کو علی والا بناتا تو علی والا بننا بہت سستا تھا. علی والا بننا اتنا آسان نہیں، کسی کڑے پہن کر آپ علی والے بن جائیں. راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو روئے. حدیث پاک میں آتا ہے مولا کائنات رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانپ کسی کو ڈس لے، اور سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، مولا کائنات اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات پیش کرتے تھے. نماز سے اتنا پیار تھا، مولا کائنات اکثر کہتے تھے اگر میرا اللہ قیامت میں مجھے اختیار دے گا علی 2 رکعت پڑھ یا جنت میں جا، تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. جو جنت پر نماز کو ترجیح دے، توجہ، جنت پر نماز کو ترجیح دے. سنیو، آج ہم نماز کے وقت میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں گانے سن رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں معاذ اللہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت میں ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں. علی پاک تو جنت پر بھی نماز کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم کاروبار کو بھی نماز پہ. لوگ کہتے ہیں مولانا نیند نہیں کھلتی فجر میں. میں پوچھتا ہوں صبح کی ٹرین پکڑنا ہو نیند کھل جاتی ہے، صبح فلائٹ پکڑنا ہو نیند کھل جاتی ہے، صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہو نیند کھل جاتی ہے. کتنا ظالم ہو گیا نا انسان، ٹرین کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. جو قوم ٹرین سے بھی نماز کو افضلیت نہ دے، ٹرین کو ترجیح دے نماز کو ترجیح نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم بقا کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے محب اہل بیت ہونا، ڈھونگ رچانا آسان ہے، سچا محب اہل بیت بن جانا آسان نہیں ہے. یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ولی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سنیو، اہل بیت کی محبت جن کو نصیب ہو جائے وہ تو سنت بھی نہیں چھوڑتے اور ہم فرائض چھوڑتے ہیں. وقت ہو گیا ہے لیکن سنت کی بات آئی تو ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک ہی بات، سنت نہیں چھوڑتے اہل بیت، سنت نہیں چھوڑتے. ہم فرائض داڑھی مڈا کے گٹروں میں پھینکتے، یزید کا کردار زندہ کر کے حسینی بننے چاہیے. یزید لڑکیوں سے ناجائز عشق کرتا تھا، دیکھو اس کی زندگی. سرجون نے جو بیان کیا اٹھا کے دیکھو، سوتیلی ماں کو بھی اس نے پاک کی نظر سے دیکھا، پھوپھی کی بیٹیوں کو بھی اس نے پاک کی نظر سے دیکھا، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیا. آج اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی اور ہم علی والے بھی. مولا علی کہتے ہیں سنو علی کیا ہے اور علی پاک کی تعلیم کیا ہے. فرمایا شراب کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر وہ کنواں سوکھ جائے، پھر لوگ اس میں مٹی بھر دیں، پھر اس میں گھاس اگ جائے، میں اپنی بکری بھی اس گھاس کو، اپنی بکری کو بھی وہ گھاس نہیں کھلاؤں گا. اپنی بکری کو جس سے میں دودھ پیتا ہوں وہ گھاس نہیں کھلاؤں گا جس کنویں میں جب وہ شراب گری تھی، پیشاب کا قطرہ گرا تھا.